تقاریر کو سماعت فرمایا۔ اور اہل سنت کا پیغام مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، اور بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے حوالے سے علماء اہل سنت نے آپ سے گفتگو فرمائی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں، بس یہی پیغام لے کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جن کو اہل سنت کا بچہ بچہ جانتا ہے، وہ بڑے پیر دستگیر سنیوں کے گھروں میں صبح شام ان کا ذکر، ان کا چرچہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جو تیرا نام لے ذاکر ہے پیارے، تصور جو کرے شاغل ہے یا غوث۔ سبحان اللہ۔ جو تیرا نام لے ذاکر ہے پیارے، تصور جو کرے شاغل ہے یا غوث۔ تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جن کی کرامتوں کے معاملات میں اپنے تو اپنے پیروں کا امام ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ حضور غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کی کرامات اتنے حد تواتر کو پہنچ چکی ہے، اتنی کثرت سے ہے کہ حد تواتر کو پہنچ چکی، اور جس کے انکار کی گنجائش نہیں۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کرامات اتنی بے شمار ہے کہ اگر بیان کرنے لگ جائیں تو ایک رات کیا کئی راتیں گزر جائیں مگر ذکر غوث اعظم ختم نہ ہو۔ مگر زندگی غوث پاک کی دیکھو تو ایک چیز جو سب سے اہم ہے کہ شریعت مطہرہ پر جو ثابت قدمی حضور غوث اعظم کی تھی، 15 سال زندگی کے ایسے گزرے ہیں کہ جس میں آپ کا خادم کہتا ہے کہ رات قرآن پاک کی تلاوت شروع ہوتی، وہ بھی ایک پیر پہ کھڑے ہو کر صبح سے پہلے مکمل قرآن ختم فرماتے، اور 40 سال تک زندگی کے ایسے گزارے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا فرمایا۔ تو یہ استقامت دین پر، شریعت پر بڑے پیر دستگیر کی سب سے زیادہ نمایاں ہے کہ آپ بڑے پیر دستگیر کی زندگی کا جائزہ لوگے تو کوئی ایک کام خلاف شرع نہیں دیکھو گے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جن کی ہر بات شریعت و سنت کے دائرے میں، اور کوئی کام ایسا نہیں جو خلاف شرع ہو، اور سنیوں کے دلوں کی دھڑکن
بلکہ یہ کہیں کہ سنیوں کی جان غوث اعظم ہے۔ تو ایک خاص بات جو بڑے پیر دستگیر کی میں اکثر بیان کرتا بھی ہوں، اور بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عقائد اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، میں صرف یہی کہہ کے گزر جاؤں گا، کیونکہ ابھی اتنی وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں مزید کچھ بات کروں۔ عالم کیا ہے بڑے پیر دستگیر کا، پہلے یہ کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں، اور پھر بڑے پیر دستگیر کی بات کو پیش کرتا ہوں۔ بغداد معلیٰ کی سرزمین ہے، اور اسی بغداد معلیٰ کی سرزمین پر حضور بڑے پیر دستگیر بیان فرما رہے ہیں۔ 1,00,000 کا مجمع حضور غوث پاک کے بیانات میں ہوتا تھا، 70,000 کبھی 80,000 کبھی 1,00,000 لاکھ۔ 1,00,000 کا مجمع، اور کوئی مائک وغیرہ کا سسٹم نہیں، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ پہلی صف میں آگے بیٹھنے والا جتنی تیز آواز سے بڑے پیر کی بات کو سماعت کرتا تھا، اتنی ہی تیز آواز سے آخری بیٹھنے والا۔ یہی بات تھی بڑے پیر دستگیر کی۔ لوگ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جو بات عقل کے سمجھ سے باہر ہے، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ جو عقل کے اندر سما جائے، جس کو عقل تسلیم کر لے، وہ کرامت نہیں ہے۔ کرامت کی تعریف یہی ہے، جو عقل سے باہر ہو اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ اور دوسری بات سب سے اہم، کہ اگر کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے صرف الزامی جواب میں دیتا ہوں کہ ہم اپنی جماعت کی بات کر رہے ہیں، آپ کی جماعت کی بات نہیں کر رہے۔ بات کلیئر کرتا ہوں کہ ہم اپنی جماعت کی بات کرتے ہیں، کسی اور کی جماعت کی بات ہی نہیں کرتے۔ تو ہماری جماعت میں اللہ نے ایسے ایسے ولیوں کو پیدا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اختیار عطا کیا۔ اب کسی اور کی جماعت میں ایسے پیدا نہیں ہوئے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ ہم اپنی بات کرتے ہیں، کسی اور کی بات کرتے ہیں۔ بہرکیف بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حضور غوث اعظم، 1,00,000 کا مجمع، پہلا جتنی آواز سے سنتا، آخری اتنی آواز سے سنتا۔ اور تقریر کے عالم میں یہ بھی آتا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بڑے پیر کا چاہنے والا جہاں کہیں موجود ہوتا، اس کو سن لیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ صرف آنکھوں کو بند کر کے بڑے پیر کا تصور باندھتا۔ ابھی آپ کہو گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہم بات ہی اپنی جماعت کی کر رہے ہیں۔ اگر اس کے آگے بھی کوئی کہتا ہے کہ کیسے ممکن ہے، تو میں نے کہا کہ اس دور میں تو اور سمجھنا آسان ہے۔ آپ یوٹیوب دیکھتے ہو، یوٹیوب میں کوئی چیز لائیو چلتی ہے، لائیو چلتی ہے، تقریر ہو رہی ہے امریکہ میں، لائیو انڈیا میں انسان سنتا ہے۔ تو انسان کی بنائی ہوئی چیز میں اتنی طاقت ہے کہ جلسہ ہو عادل آباد میں یا عادل آباد میں، عادل آباد تو ہے ہی نہیں، وہ عادل آباد ہے، لکھنے میں بھی آپ لوگوں نے اس میں غلطیاں کی ہیں، تو عادل آباد لکھا کیجیے۔ جلسہ ہو عادل آباد میں اور اسی وقت اس کو امریکہ میں سنا جائے، تو آج سے اگر 100 سال پہلے اگر یہ بات کہتے کہ ایک چیز ایسی بھی آئے گی جو لائیو سنائے گی، تو لوگ کہتے کہ پاگل ہے، پاگل۔
ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں سے بیٹھے بیٹھے جو وہاں کو سنا جا سکتا ہے؟ بلکہ آج سے 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے اگر بوڑھوں کو پوچھا جائے کہ وہ جب جوان تھے تب کوئی یہ بات کہے تو لوگ کہیں گے کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو لوگ وہ کہتے ہوں گے کہ یہ پاگل ہے، ایسی کوئی چیز نہیں آئی۔ 100 سال پہلے بہت الگ بات ہے، مگر آج کے دور میں اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ تو جس کو انسان نے ایجاد کیا اس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ وہ ایک لمحے میں یہاں کی بات ساری دنیا تک پہنچا دیتا ہے۔ تو جس کو طاقت اللہ نے عطا کی اس کے اندر یہ کمال نہیں ہو سکتا اپنی بات کو ساری کائنات میں پہنچا دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا۔ میں نے پوچھا یہ غیب کا علم آپ کو کیسے آتا ہے؟ یہ علم آپ کو کیسے عطا ہوا کہ حضور کو نہیں تھا؟ کہتے ہیں کہ بات کرتے ہیں کہ حضور کو آپ کہتے ہیں کہ حضور کو کل علم ہے، سارا علم اللہ نے جو کل علم ہے، علم غیب ہے۔ تو بات کرتے ہیں کہ بولے آپ تو اللہ کے مقابلے میں بات پیش کرتے ہو۔ میں نے کہا ہم نے اللہ کے مقابلے میں لایا ہی نہیں، سمجھے؟ اللہ کے مقابلے میں لایا ہی نہیں، بات چل رہی ہے مخلوق کی۔ مثال کے طور پر مجھے بتائیے کہ آپ نے آپ کے استاد سے علم حاصل کیا اور جو کچھ آپ کے استاد نے سکھایا آپ نے سب کچھ پڑھا، تو لوگ آپ کو کہنے لگے عالم، یا کسی چیز میں آپ نے انجینئرنگ کی، لوگ کہنے لگے، اب کہہ لیں گے لوگ کہ یہ پورا علم جانتا ہے، ٹھیک ہے کہ مفتی صاحب نے جو باتیں بتائی، مولانا صاحب نے جو باتیں بتائی، آپ نے کہا سنا، تو آپ نے کہا کہ مولانا صاحب کا علم کتنا زبردست ہے، سارا علم ان کے پاس ہے۔ اگر انہی کے استاد کے سامنے ان کے علم کی بات کی جائے تو آپ کہیں گے، اگر پوچھا جائے کہ ان کے استاد کے سامنے ان کا علم کیا ہے، تو اگر ان کا علم اتنا زبردست ہے تو کہیں گے کہ یہ کس سے سیکھے، تو فلاں استاد سے سیکھے۔ پوچھا جائے گا کہ ان کے استاد کے سامنے کیا ان کا علم کل ہے یا جز ہے، مکمل ہے یا تھوڑا ہے، یہ بھی یہ بات کہیں گے اور آپ بھی کہیں گے کہ ان کے استاد کے سامنے، ہمارے سامنے تو ان کا علم کل ہے، سمجھے، کل ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے علم کی بات چلے گی تو ہم جتنے بیٹھے ہیں ہمارے سامنے کل ہے، مگر ان کے استاد کے سامنے اگر ان کے علم کی بات ہوگی تو وہ جز کہی جائے گی، جز۔ ان کے استاد کا علم کل اور ان کے استاد کے سامنے ان کا علم ہو گیا جز۔ پھر ان کے استاد کی بات کی جائے، ان کے دادا استاد کی، تو اب ان کے علم کے سامنے ان کے استاد کا علم ہوا کل، اور ان کے علم کے سامنے ان کے استاد کا علم ہوا کل، مگر ان کے استاد جو تھے، یہ ان کے دادا استاد، ان کے سامنے ان کے استاد کا علم ہوا جز۔ استاد کے سامنے شاگرد کا علم تھوڑا ہوتا ہے، آپ بات سمجھیں؟ تو اسی طرح سے اگر مان لیا جائے، لے لیا جائے کہ ہمارا علم ہمارے استاد کے سامنے، سب کے سامنے اگر کل ہے تو ہمارے استاد کے سامنے جز، ان کا علم ہمارے سامنے کل ہے تو ان کے استاد کے سامنے جز۔ اگر یہ سلسلہ جا کر ختم کہاں ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام۔ ساری دنیا کا علم
جز ہے اور حضور کا علم ساری دنیا ساری کائنات کے علم کے مقابلے میں کچھ کے مقابلے میں بات ہی نہیں چل رہی، یہاں تو مخلوق کے مقابلے میں بات چل رہی ہے۔ تو بہرکیف حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم کی بات چل رہی تھی اس سے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبین کو ایسا تصرف عطا فرمایا کہ بات ہوتے یہاں پر ہے، بات ساری کائنات کی کرتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے عقیدے کی بات کرتا ہوں، تم حضور کے علم غیب کی بات کرتے ہو، غوث پاک کا لنگر تو سب کرتے ہو نا، کتنے لوگ کرتے ہیں؟ سب کرتے ہیں، کھاتے تو سبھی ہیں، جو انکار کرتے ہیں وہ بھی کھانے جاتے ہیں۔ تیرا کھائے تیرے غلاموں سے سبحان اللہ، تیرا کھائیں تیرے غلام، کبھی غوث و خواجہ کے ناروں سے الجھے، کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے، یہ کھا کر نیاز کھانے کی بات آئے، میں نے اچھے کو دیکھا ہے کہ بڑا بچہ اور کھانا سمجھ کے جائے اور کچھ بھی سمجھ کے جائے۔ وہ ایک کہنے لگا کہ وہ ہم کھاتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے اس میں فاتحہ پڑھ گئی۔ ہمارے ساتھ میں ایک ہمارے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا فاتحہ کا کھانا اگر حرام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم بمبئی میں رہتے ہیں تو ہمارے قریب جو ہے پوئی ڈیم ہے اور اسی کا پانی جو ہے بمبئی میں سپلائی ہوتا ہے۔ ہمارے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کل جا کر جو ہے وہ پوئی ڈیم میں فاتحہ پانی ہی مت اور اس سے حرام بھی ہو گیا تو کل سے تمہارے لیے بمبئی کا پانی پینا حرام۔ ہم نے فاتحہ ابھی پڑھ کے آئی ہے۔ جب اپنی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں کیسی بات ہے، بولے پی لیں گے، بہن تو کہتے ہیں دوگلی پالیسی۔ تو ہم تو وہ ہے کہ جو بات کرتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ، جس میں ابھی کبھی تبھی یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ تو بزرگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تصرف عطا فرمایا کہ اپنی بات کو کہیں دور تک پہنچا سکتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا تو ابھی میں نے ان کے تعلق سے پڑھا کہ ان کی آواز 2 میل کی دوری پر پہنچتی تھی جب فجر کی نماز میں امامت فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تصرف ہے اولیاء کاملین کا، تصرف ہے۔ آج سے 100 سال پہلے اگر کوئی کہے کہ امریکہ جانا بہت مشکل تھا، یعنی مہینوں لگ جائے تو لوگ مانتے تھے، مگر آج ایک دن سے کم کے عرصے میں امریکہ پہنچ جاتے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے لگتے ہیں ایک دن میں۔ کیوں؟ انسان نے جس ایروپلین کی ایجاد کی اس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے میں انسان کو پہنچا دیتا ہے کسی اور جگہ پہ۔ اسی بات سے اس سائنس سے سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے اولیاء کاملین کے تصرف۔ اسی بات سے سمجھ لو کہ اللہ والے ایک دن کے اندر کہیں اور نہیں پہنچ سکتے، ایک لمحے میں۔ بڑے پیر دستگیر کا بیان چل رہا تھا، غوث پاک تک بیان فرما رہے ہیں۔ ایک صاحب گزرے وہاں سے اور بیان میں بڑے پیر دستگیر میں فرما رہے تھے معراج کے متعلق، شب معراج کا واقعہ کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ آنے امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کی پھیرنے ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے۔ وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما
عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بڑے پیر دستگیر معراج، چونکہ آتا ہوتا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑا دن آتا ہے نا تو کچھ لوگوں کو اعتراض شروع ہوتا ہے، سمجھے؟ کسی کا برتھ ڈے ہو تو اسے اعتراض نہیں ہوتا، سمجھے، بلکہ مبارکباد دیتا ہے وہ کہ برتھ ڈے ہے آپ کی، بہت بہت مبارک ہو۔ حضور کی یوم ولادت ہو تو بڑی پیٹ میں ایٹن شروع ہو جاتی ہے، پھر ایک میسج عام کرتے ہیں کہ اتنا پیسہ خرچہ کرتے ہو، غریب کی شادی ہو سکتی تھی، سمجھے؟ اکثر یہ میسج عام کرتے ہیں مفتی صاحب، اکثر یہ ہوتا ہے کہ بولے اتنا پیسہ میلاد میں خرچہ کرتے ہیں، غریب کی شادی ہو سکتی تھی۔ اسی صاحب کو دیکھا گیا کہ 25 لاکھ اپنے بچی کی شادی میں خرچہ کیا۔ میں نے کہا 25 شادیاں تو غریب کی ہو سکتی تھی، تب تجھے یاد نہیں آیا؟ میلاد ہی میں یہ بات کیوں یاد آتی ہے؟ تو ارے ہم نہیں کر سکتے، تو کر سکتا تھا، تو ہی کر دیتا 25 شادیاں، تب یاد نہیں آیا غریب کی شادی ہو سکتی تھی۔ بہرکیف یہ ایک اور ٹاپک ہے۔ بڑے پیر دستگیر تقریر فرما رہے ہیں، ایک شخص وہاں سے گزرا جس نے یہ دل میں خیال کیا کہ واقعہ معراج اس کے کانوں میں گزرا، شاید کہیں نہ کہیں شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ رانگ نمبر تھا، رانگ نمبر اس لیے نہیں کہتا کہ بڑے پیر کا زمانہ پایا تھا نا، تو میں یہ بھی نہیں کہتا کہ 1 ڈزن کا ڈبل بھی تھا، یہ بھی نہیں کہتا، تو 2 ڈزن بھی نہیں تھا وہ، مگر دل میں شیطان نے ہوتا ہے نا، وہ 2 ڈزن کا جو باپ ہے شیطان، اس نے دل میں وسوسہ ڈال دیا کیا ایک لمحے میں حضور جو ہے وہ معراج پر کیسے گئے ہوں گے، کہ حضور معراج پر گئے بھی، آئے بھی، اور سارے معاملات، اور بستر بھی گرم تھا، اور ساری زنجیر بھی ہل رہی تھی، اور معراج جہاں پر جس کی اگر کیلکولیشن کیا جائے تو اگر لامقام تک پہنچنے کے پہلے یعنی عرش تک، وہاں سے پہنچنے تک ہی سارا کمپیوٹر اور کیلکولیٹر فیل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے معاملات، لامقام کے معاملات کیا ہے یہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس کے آگے کیا معاملات تھے اور کتنے وقت کا وہ معاملہ ہے، یہ اللہ وقت سے بھی وہ پرے ہے، مگر اگر وقت کو اس کے اندر لیا جائے تو پھر وہ لامقام نہیں رہے گا۔ بہرکیف پھر اس کے معاملات کیا ہوں گے لامقام کے، اور یہاں وقت ختم ہو رہا ہے، یہاں پر کیلکولیٹر فیل ہو جا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں اتنے عرصے میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ بیان سنا ہزاروں کا، لاکھوں کا مجمع، اب ظاہر سی بات ہے 2 چیزیں ہوتی ہے کہ ایک تو معاملہ سنے، اب دل میں خیال آئے یہ ہو کیسے سکتا ہے، اعتراض تھا، اس نے آگے نکل گیا، سوچنے لگا کہ کیا معاملہ ہے، پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتا، ایسے سب ہو سکتا ہے، اتنے سے وقت میں اتنا ہو سکتا ہے۔ تو آج سے 100 سال پہلے ہم بھی، ہمارے باپ دادا کے سامنے اگر کوئی کہے کہ ایک گاڑی آئے گی جو اتنی سپیڈ میں چھوڑے گی کہ 600 کلومیٹر پر آور رہے گا اس کا، مدینہ شریف سے، مکہ شریف سے ایک ٹرین نکلتی ہے، 450 کلومیٹر کا راستہ ہے، 1.5 گھنٹے میں وہ مدینہ پاک کو مکمل کرتی ہے، اور 100 سال پہلے اگر کوئی کہے گا کہ ایسا ہو سکتا ہے، 450 کلومیٹر ہے، 250 کلومیٹر تقریباً میں چلا تھا، اور 2-2.5 سے سورت جانے کے لیے 7 دن لگ گئے، 6 دن مکمل سورت، وہ میرا پیدل سفر تھا، تو 6 دن لگ گئے۔ مگر اس دور میں اگر کوئی کہے کہ اتنا ٹائم، تو آج کے تعلق سے کوئی مشکل بات نہیں، مگر 100 سال پہلے ہمارے دادا سے کوئی پوچھ لے تو وہ بولے گا، اگر کہتے کہ 100 سال پہلے، 100 سال بعد تو ایسا بھی ہوگا، تو دادا کہتے کہ بیٹا پاگل ہو گیا ہے،
یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر آج ہمارے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو وہ شخص اس کے دماغ میں آیا یہی بات کہ کیسے ممکن ہے یار، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر ایک ہیبت تھی، اور پھر بولے تو کس سے بولے، اس کی پارٹی کا کوئی آدمی تھا بھی نہیں۔ نکل گیا وہاں سے، بازار پہنچا، بازار سے ایک مچھلی خریدی۔ مچھلی خریدی، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ سرے عرش پر تیری گزر، سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سبحان اللہ۔ ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں ہے جو تجھ نہیں، وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے بڑے پیر، حضور تو حضور ہے، حضور تو پھر حضور ہے، حضور کے شہزادے اور شہزادوں کے شہزادے بڑے پیر دستگیر کی نگاہ کا عالم دیکھو۔ ہزار لاکھوں کا مجمع ہے، کس کے دل میں کیا آ رہا ہے؟ اب میں یہاں پر بول رہا ہوں، اگر ہو سکتا ہے کوئی مجھے برا بھی کہہ رہا ہوگا کہ یہ نئی نئی باتیں لے کر آ رہا ہے، اور کسی کے دل میں جو ہے بڑی خوشی کے نا لڈو پھوٹ رہے ہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا حضرت لڈو کی بات سے یاد آئی مجھے، لڈو پھوٹ رہے ہیں، ہم کو کہتے ہی ہیں لڈو۔ ایک کہنے لگا کہ بولے لڈو جو ہے وہ اکثر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمیشہ لڈو ہی خراب ہوتا ہے؟ کبھی ہم لوگوں کو خراب ہوتے ہوئے دیکھا 12 کا ڈبل کو؟ ہم کو جو ہے وہ کبھی لڈو ہوتے ہوئے دیکھا؟ ہمیشہ لڈو ہی کیوں خراب ہوتا ہے؟ عاشق تھا، عاشق نے کہا کہ ٹھیک ہے، جواب دیکھو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عقلی سوال ہو تو جواب بھی عقلی دیا کرو، سمجھے؟ ہمیشہ جو ہے مفتی صاحب کے پاس نہیں جانے کا سوال پوچھنے کے لیے کہ حضرت یہ اعتراض کیا ہے، فلاں نے اعتراض کیا، سمجھے؟ کبھی کبھی جواب جو ہے عقلی جواب دیا کرو۔ تو اس نے کہا دیکھو بھیا، ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم سادے آدمی ہیں، اپنی بات کہتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم لڈو ہے، تم پاخانہ۔ اب لڈو کو پاخانے پہ مارو یا پاخانے پہ لڈو کو مارو، خراب کون ہوگا؟ لڈو۔ ٹھیک ہے، اب وہ بولے اس لیے خراب جلدی ہوتا ہے، معاملہ یہ ہے کہ پھر پاخانے سے لڈو کا پروسیس بڑا مہنگا ہوتا ہے، وہ بڑا دشوار پروسیس ہے، وہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں، کوئی اللہ والا ہو وہی ایک کام کرتا ہے، بس آپ سمجھ جائیں۔ تو کسی کے دل میں مسرت شادمانی ہوگی کہ بڑے پیر کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہوگا کہ یار کیسی تکلیف کر رہا ہے، کوئی جا کر پھر کل چیمن گوئی شروع کرے گا کہ یار ایسا بول دیے، ویسا بول دیے، ویسا بول دیے، ویسا بول دیے، یہ بھی بات ہوگی، مگر اس کی اطلاع مجھے نہیں۔ مگر اللہ والوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ بزرگ کون ہوتا ہے، اللہ والا کون ہوتا ہے؟ کہتے تھے کہ وہ ماں کی کوکھ سے قبر کی کوکھ دیکھ لیتا ہے۔ ایک نے اس سے آگے کہا، اب یہ بڑے پیر دستگیر کا علم غیب کی بات کر رہے ہیں، حضور کے علم غیب کی بات تو بہت دور کی ہے، بڑے پیر دستگیر کا علم دیکھو، اور بڑے پیر دستگیر تو ایک ولی کے لیے علم غیب اتنا ثابت کرتے ہیں۔ بڑے پیر کو پڑھو تو بڑے پیر فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جو کاف سے کاف تک سب کچھ جانتا ہو، کاف سے کاف تک سب کچھ جانتا ہو، یعنی چھوٹی کاف سے بڑی کاف تک سب کچھ جانتا ہو، وہ فقیر ہے۔ پوچھا گیا حضور یہ معاملہ معمہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو کن سے قیامت تک سب کچھ جانتا ہو وہ فقیر ہے، اللہ والا ہے۔ اب دیکھیے بڑے پیر ایک ولی کے لیے اتنا علم ثابت کر رہے ہیں، ولی ہوگا تو پھر اس کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے، کن سے قیامت تک بیچ کا سارا معاملہ اس کو آئے، تو پھر بڑے پیر کا یہ عقیدہ ایک ولی کے تعلق سے یہ علم ثابت کر رہے ہیں، تو عقیدہ نبوت میں اور بڑے پیر کا معاملہ کیا ہوگا؟ غیب پر حضور کا بڑے پیر دستگیر کی سوچ کیا ہوگی؟ تقریر کر رہے ہیں، تقریر کے دوران وہی معاملہ ہوا، اس نے دل میں سوچا، وہاں سے نکل گیا، مچھلی خریدی، اور مچھلی خرید کے جو بیوی کے پاس گیا، ٹھیک ہے،
اپنی اہلیہ کے پاس گیا، میڈم کے پاس پہنچا اور کہا کہ ذرا اس کو بنا دو، صاف کرو، آج مچھلی کھانی ہے، میں ذرا آتا ہوں تالاب سے ڈبکی نہا کر آتا ہوں، تب تک اہلیہ نے کہا ٹھیک ہے بن جائے گی۔ بیوی نے کہا اب یہ صاحب نکلے تالاب کے لیے، گھر سے تھوڑی دوری پر ہوگا تالاب، پہنچنے کے بعد میں اپنا لباس اتارا اور دریا میں، تالاب میں دریا میں دجلہ میں ڈبکی لگانے کے لیے پہنچے۔ اب ڈبکی لگائی، ٹھیک ہے، ڈبکی لگائی اور ڈبکی لگا کر جیسے ہی وہ باہر نکلا تو حیرت کی انتہا تھی کہ مرد سے عورت بن گیا۔ پانی میں ڈبکی لگائی تھی، اگر اس دور میں ایسا کچھ ہو جائے تو ہی سے شی ہو گیا۔ حیرت میں کبھی اپنے آپ کو دیکھتا، کبھی سوچتا میں وہی تھا، کبھی دل رہا ہوں یا خواب آیا۔ ظاہر سی بات ہے انسان کے جسم میں اگر کوئی تبدیلی ہو جائے، مجھے انگوٹھا اگر پھول جائے، گھوڑا ہو جائے، تو انسان تعجب کرتا ہے میرا انگوٹھا تو ایسا نہیں تھا اور ایسا ہو گیا، سمجھے؟ اب یہ پورا جسم بدل گیا تو کیا تعجب کا عالم کیا رہا ہوگا کہ مکمل سب کچھ چینج ہوا۔ اب حیرت میں بیٹھا، کروں تو کیا کروں، پانی میں چھپ گیا، صرف سر باہر تھا یا تھی اس کے۔ جنگل سے قریب میں ایک گھوڑ سوار راجکمار جو شکار کے لیے نکلا تھا، راستہ بھٹک گیا، شکار ہاتھ نہیں آنے کی وجہ سے راستہ بھٹک گیا تھا، اپنی فوج کے آدمیوں سے الگ ہو گیا۔ راجکمار جنگل کے دوسرے کنارے سے جب گزرا تو دریائے دجلہ دکھائی دیا، وہاں سے گزرنے لگا۔ اب جیسے ہی گزرنے لگا، پانی کی پیاس لگی تھی، پانی کے لیے آگے بڑھا، دیکھتا ہے کہ دریا کے اندر ایک خاتون موجود ہے، سمجھے؟ اب یہ وہی ہی ہے جو شی ہوا تھا، تو وہیں پر موجود ہے، بڑی حیرت میں جو اور اس کی خوبصورتی کا عالم۔ پھر راجکمار جب اس خاتون کو اس نے دیکھا، اس کا دل آیا، اس نے کہا تم باہر نکل آؤ، تو اس نے انکار کیا کہ میں باہر نہیں آ سکتی، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ پانی والا یا پانی والی دیکھ رہی ہے کہ کپڑے بھی تقسیم ہو گئے، پانی کے باہر جو کپڑے تھے، شہزادے نے، راجکمار نے اس کپڑے کو جو اس کی طرف پھینکا، اس خاتون نے ان کپڑوں کو زیب کیا، باہر نکلی، چونکہ اب کوئی پتا ہی نہیں تھا اتا پتا کہ جاؤں تو کہاں جاؤں، واپس میڈم کے پاس چلے جاؤں گا تو میڈم جو پھر مارے گی، میری شادی تو ایک شخص سے ہوئی تھی، عورت کون آ گئی، پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کر بٹھایا، آگے پہنچے، اپنے دربار میں لے گیا، لے کر جانے کے بعد میں اس سے شادی ہوئی، بچے پیدا ہوئے، 1-2 سال کا عرصہ۔ اب یہ خاتون بھی بھول گئی کہ میرے ساتھ میں کچھ حادثہ ہوا تھا، وہ سوچ رہی تھی کہ شاید یہی معاملات تھے، تو وہ پرانی ساری باتیں بھول گئی۔ 20 سال کا عرصہ، 20 ایئرس، 20 سال، راجکمار سے وہ راجا بن گیا، اب یہ رانی بن گئی 20 سال کے عرصے۔ 20 سال بعد اپنی سہیلیوں کے ساتھ میں رانی صاحبہ نکلی تھی سیر کو نکلی، باغ کی سیر سے نکلنے کے بعد میں
دریا پر پہنچی، عبرانی صاحبہ کا دل کیا کہ دریا میں نہ ہو۔ اب عبرانی صاحبہ نہانے کے لیے گئی، پہنچی، چونکہ اب کافی خاتون ساتھ میں تھی، عبرانی تھی، لباس پانی کے باہر، پانی میں جب پہنچی ہے خاتون، نہانے کے لیے ڈبکی لگائی، ڈبکی لگا کر پھر نکل رہی ہے تو پھر ہی ہو گیا۔ وہ حالت صحیح تھی یا یہ حالت صحیح؟ کہ ایک دو منٹ کی بات نہیں ہے نا، ایسے آنکھ سے دیکھ لیا اور پھر چلے گیا۔ 20 سال 20 ایئرس مانے رکھتے ہیں، تو پھر حیرت میں، اور ساتھ میں جتنی کنیزائیں تھیں اور خادمائیں تھیں وہ بھی غائب ہو گئی ہے، تو اور حیرت میں، یار میں خواب تو نہیں دیکھ رہا تھا پانی میں، اور سمجھ میں نہیں آیا۔ اور یہ تھا کہ یہ بات تو حقیقت ہوئی ہے، یہ بات ابھی، کیونکہ 20 سال پہلے کی معاملات، اب اس نے باہر پانی سے نکلا، کپڑوں کو پہنا، پہننے کے بعد میں دوڑا اپنے گھر پہنچا، دیکھوں 20 سال ہو گئے، بیوی کا عالم کیا ہوگا، سوچ رہا تھا کہ بیوی تو انتقال کر گئی ہوگی۔ گھر پہ جیسے پہنچا سارے معاملات صحیح، ابھی دیکھ رہا ہے کہ ابھی بیوی جو ہے وہ مچھلی چھل ہی رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ بیوی نے شوہر کی طرف دیکھ کر فرمایا، اتنے جلدی پہنچ گئے، دجلہ سے اتنے جلدی نہا کر آ گئے۔ اب اس کے سمجھ میں آئی بات، ہاں ابھی مچھلی بنا رہی ہوں، رک جائیے، کہا نہ، اب میں چاہتا ہوں کہ جس بات کا معاملہ تھا اب میرے بات سمجھ میں آئی۔ فوراً اس نے دوڑ لگائی بڑے پیر دستگیر کی، اب دوڑ لگائی، اب پہنچا ہی تھا تو دیکھتا یہ ہے کہ بڑے پیر نے معراج کا جہاں سے واقعہ میں نے چھوڑا تھا وہیں سے بیان کرنا، ابھی معراج کا واقعہ بھی ختم نہیں ہوا۔ بیٹھا رہا، بڑے پیر نے تقریر ختم فرمائی، تقریر ختم ہوئی، یہ دوڑتا ہوا بڑے پیر کے قدموں میں جا گیا، ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ حضور سمجھ میں آ گیا معاملہ، کچھ کہنے جا ہی رہا تھا، بڑے پیر فرماتے ہیں اب معراج کا فلسفہ سمجھا؟ حضرت نے یہ شعر جو ہے وہ حضور کے لیے، نعت کے لیے استعمال کیا تھا، میں منقبت کے طور پہ استعمال کرتا ہوں۔ سرے عرش پر ہے تیری گزر، دلے فرش پر ہے تیری نظر۔ بڑے پیر کیا علم اور کیا معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اب معراج کا فلسفہ سمجھا؟ کہا کہ حضور کی اولاد در اولاد در اولاد عبد القادر کے تصرف کا یہ عالم ہے۔ 20 سال کا عرصہ چند لمحوں کے اندر تمہیں طے کروا سکتا ہوں۔ تو معراج تو خود رب نے کروائی ہے۔ بڑے پیر دست، اور پھر رب لے کر جائے اور جائے محبوب، تو پھر اعتراض کی وجہ کیا ہے؟ اور کوئی یہاں کا آ کر کہے کہ میں فلاں جگہ پر رات میں پہنچا تو ہم اعتراض کرنے نہیں کر سکتے ہیں، مگر وہ ہے جن کا عالم یہ ہے، سرے عرش پر ہے تیری گزر، دلے فرش پر ہے تیری نظر، جن کا عالم یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے، سبحان اللہ، گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔
جن کا عالم یہ ہے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا قبول کر دیا. تیرے تھوبڑے کو تیری بیوی بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی. اور حضور کی نورانیت کا عالم کیا تھا پتہ ہے؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے سینے مبارک اور پیٹھ مبارک کا معاملہ ایسا تھا کہ اگر کوئی میرے آقا علیہ السلام خاموش ہے، اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا، یعنی آر پار، اگر کوئی اس طرف ہے اور کوئی اس طرف ہے، فرماتے ہیں صحابہ کہ ہم آر پار دیکھ لیں. سبحان اللہ. نورانیت ہے. بتاؤ حضور جیسا کوئی نورانی دوسرا ہو سکتا ہے؟ حضور کے ہاتھ کا عالم یہ ہے، ہاتھ کا عالم یہ ہے، حالت نماز میں ہے اور چاہ رہے ہیں کہ جنت میں کھجور کی انگور کے درخت کو، انگور کے گوشے کو ہاتھ میں لے. حضور کا ہاتھ کیا ہے اور پہنچ رہا ہے انگور. وہ کون سی جگہ ہے جہاں حضور علیہ السلام کا ہاتھ نہ پہنچا؟ یہ حضور کے ہاتھ کا کمال ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا کمال. غیر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کا عالم اور حضور کا اختیار کیا ہے یہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو آپ نے سماعت کیا. یہاں کے لوگوں کو خالی آواز کرنا، جو کرنا ہے وہ بغیر آواز کے کرے. بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. اب حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی باتوں کو سماعت کیجیے. دو باتیں کہہ کر میں رخصت ہوتا ہوں. ایک تو بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں اگر تیرے سامنے کوئی نئی بات پیش کی جائے، کوئی ایسی بات کہ جو تیرے عقل میں نہ آئے، یا کوئی بھی بات اگر تیرے سامنے پیش کی جائے، اور اعلیٰ حضرت نے بات لے کر آئے ہیں، غوث پاک کے قول کو نقل فرماتے ہیں. فرمانے غوث پاک اعلیٰ حضرت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں غوث پاک اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ تیرے سامنے کوئی ایسی بات پیش ہو جائے، یا ہر ایک کو، غوث پاک فرماتے ہیں ہر چیز کو کائنات کی سب سے پہلے قرآن و حدیث کے سامنے پیش کرنا. سبحان اللہ. سب سے پہلے قرآن و حدیث کے سامنے پیش کرنا. اگر قرآن و حدیث کے مطابق اس بات کو قرآن و حدیث کے سامنے پیش کر اور وہ بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو اسے اپنا لے. وہ بات قرآن و حدیث کے درود پاک پڑھے اللہ. آواز بھی یار ہم کو آگے سے تھوڑا ساؤنڈ بھی بڑھانے کا بولو، ساؤنڈ بہت کم آ رہا ہے. فرماتے ہیں دیکھو تو ذرا تمہارے حساب سے سامنے اس بات کو پیش کر، اگر عین قرآن و حدیث کے مطابق وہ بات ہوگی تو اسے قبول کرنا، اور قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو اسے قبول مت کرنا. تو ظاہر سی بات ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کو علم غیب ہے، اور آج اگر کوئی کہے کہ نبی کو علم غیب نہیں تو پھر کس کی بات کو ہم اس کی بات کو قرآن و حدیث کے سامنے پیش کریں. حدیثوں کے انبار لگ جائیں گے نبی کے علم غیب کے متعلق. قرآن گواہی دے گا نبی کے علم غیب کے مطابق. اب ہمیں اس بات کو رد کرنا ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو. سمجھ میں آئی بات؟ اور بعض لوگ تو یہ بھی ہوئے کہ لوگ حدیثوں کو بھی آج کل
غلط پیش کرتے ہیں. جیسے ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا دراصل کیا ہے کہ حدیثوں کو سمجھنے کے لیے بھی انسان کے اندر عقل ہونی چاہیے اور پھر عشق ہونا چاہیے. ہے عشق رسول سے خالی اگر بخاری پڑھو گے تو یقیناً بخار ہی آئے گا. تو لوگ اکثر ایک بات پیش کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری مزار کو عیدگاہ مت بناؤ، میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، ہے نا. اب مفتی صاحب سے پوچھو کہ مفتی صاحب یہ حدیث ہے، تو مفتی صاحب کہیں گے ہاں یہ حدیث ہے نا. مفتی صاحب مفہوم حدیث میں صرف بتا رہا ہوں کہ مفہوم حدیث کا کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، حضور نے فرمایا. اب یہ حدیثیں جو ہے وہ یہی لوگ کچھ لوگ جو ہے وہ لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو حضور نے فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، عیدگاہ مت بناؤ. اور پھر عام انسان جو مدینے پاک جانے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو حضور نے خود منع فرمایا ہے کہ جیسے عیدگاہ میں بھیڑ ہوتی ہے نا، عیدگاہ میں کیا ہوتی ہے، لوگ گردی کرتے ہیں، تو حضور فرما رہے ہیں کہ میری قبر میں گردی مت کرو. تو حضور نے منع فرمایا، اس لیے مزار رسول پر نہیں جانا چاہیے. یہ حدیث پیش کرتے ہیں، غلط مفہوم پیش کرتے ہیں. اور جو کم پڑھا لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں مولانا صاحب نے تو حدیث پیش کی ہے نا، وہ بھی فلاں کتاب کی بخاری کی حدیث پیش کی ہے تو بات تو صحیح ہوگی. تو میں نے کہا اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا اور اس لیے حدیث میں آیا کہ بد مذہبوں کے قریب نہ بیٹھو، قریب نہ بیٹھو کہ وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈالیں. اب پوچھو عاشقوں سے، محدثین سے پوچھو، حضور کے غلاموں سے پوچھو کیا یہ حدیث ہے، تو وہ کہیں گے ہاں یہ حدیث ہے. تو کہیں گے کہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ وہ بزرگ فرمائیں گے، ہمارے بزرگان دین فرمائیں گے کہ بیٹا ان لوگوں نے نہ حدیث سمجھی نہ مفہوم حدیث سمجھا، کیونکہ حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی عشق رسول کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ قرآن پاک خود قرآن فرماتا ہے یہ وہی قرآن ہے جس کو پڑھ کر لوگ ہدایت پائیں گے، اور یہ وہی قرآن ہے جس کو پڑھ کر لوگ گمراہ ہو جائیں گے. جبکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، مگر کیا ہے وجہ کیا ہے، پتہ چلا کہ یہ جب عشق رسول سے خالی ہو کر قرآن پڑھو گے تو پھر جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے. تو حدیث میں آیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ. اب محدثین سے پوچھو، حضور کے غلاموں سے پوچھو کہ اس کا مفہوم کیا ہے، تو وہ فرمائیں گے کہ سمجھنے کا ہیر پھیر ہے. کہا کہ عشق کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حضور کی مزار کو عیدگاہ مت بناؤ، تو حضور کا فرمان کیا ہے. عاشق سے پوچھو، آقاؤں سے پوچھو، سرکاروں سے پوچھو، تو وہ فرمائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عیدگاہ میں جس طرح سے بھیڑ ہوتی ہے اس طرح سے کرنے سے حضور نے منع فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عیدگاہ میں سال میں کتنی مرتبہ جاتے ہیں، 2 مرتبہ، ایک عید میں، عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں. حضور فرماتے ہیں کہ میری جس طرح سے عیدگاہ میں سال میں صرف 2 مرتبہ جاتے ہیں اس طرح سے میری مزار پہ مت جاؤ. جب تمہارا دل کرے تب پہنچ جانا، صرف سال میں 2 مرتبہ نہیں، صرف 2 مرتبہ نہیں، جب دل کرے تب پہنچ جانا. اب سمجھے آپ حدیث، اب سمجھے حدیث. ایک ہی حدیث ہے مگر جب وہ عاشق کے پاس پہنچتی ہے تو وہ اس کی ترجمانی کیا کرتا ہے، اور جب ایک گستاخ کے پاس پہنچتی ہے تو وہ پھر اس کا حال کیا کرتا ہے. حدیث ایک ہے مگر سمجھنے کا ہیر پھیر ہے. تو اسی طرح سے عالم ہوا. بعض لوگوں نے کہا کہ مردوں سے مانگنا نہیں چاہیے ہے، تو ہم نے کہا ہم مردوں سے مانگتے ہی نہیں ہیں، مانگتے ہی زندوں سے، مانگتے ہی زندوں سے. کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا ایک عام مردے کا عالم یہ ہے سننے کا ہے. بولے سلام کرنا منع ہے. تو میں نے کہا قبرستان میں جاتے ہو؟ تو کہا ہاں. تو وہاں کر کیا کہتے ہو؟ یا اہل القبور کہتے ہو یا قبور کہتے ہو؟ کہتے ہاں. میں نے کہا وہ تو مردہ ہے.
کہتے نہیں مگر ان کی سننے کی اور دیکھنے کی طاقت بہت بڑھ جاتی ہے۔ میں نے کہا تیرے مردے کی سننے اور دیکھنے کی طاقت اتنی بڑھ جائے کہ تو پہنچ جائے تو وہ تجھے پہچان لیتا ہے؟ کہتا ہے ہاں۔ تو میں نے کہا ایک عام مردے کی سننے اور دیکھنے کی طاقت کا ہی عالم ہے، تو جس کو اللہ اپنا محبوب بنا دے اس کے سننے اور دیکھنے کے عالم کیا ہو، عالم کیا ہو۔ تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ سنی کو ایڑے میں مت کاٹ، سمجھے؟ سنی کو ایڑے میں مت کاٹو، اور اگر کوئی اس کو دیوانہ کہتا ہے تو ایسی دیوانگی ایسے شان پتی سے بہت زیادہ اچھی ہے، بہت زیادہ اچھی ہے۔ یہ ایسا کہ کہتے نا کہ اگر شانہ ہو کر پھر وہی غلاظت کھانی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ یہ دیوانگی۔ عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا دے گی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا دے گی۔ بالکل عاشق رسول بن کر رہو، سنی صحیح لکیرہ، سمجھے؟ جس کو ہم ٹناٹن بریلوی کہتے ہیں، ٹناٹن سنیت کے معاملے میں بالکل میرے بھیا ایسے بن کر رہو، ہر ایک سے دور۔ عشق رسول کا تقاضا یہ ہے، مجدد الفی ثانی میں کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا کہ کوئی آ کر کہے گا کہ سٹیج کے فلاں مولوی کی بات کی گئی، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جس کی ولایت پر سب متفق ہے، اور تم جس کے گن گاتے ہو نا، سمجھے، جن اکابر کی دہائی دیتے ہو، سمجھے کہ ہمارے شیخ، ہمارے بڑے، ہمارے دارالعلوم کے سب سے بڑے شیخ، میں نے کہا وہ بھی اسی سلسلے سے مرید بتاتے اپنے آپ، سلسلہ نقشبندیہ، سمجھے؟ تو سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ ہیں حضرت مجدد الفی ثانی شیخ احمد سرگندی۔ ان کو پوچھو اور ان کی کتابیں پڑھو تو پتہ چلتا ہے علم غیب کس چیز کا نام ہے۔ مجدد پاک سے پوچھو، مجدد پاک کہتے ہیں کہ حضور سے عشق جتنا جس کا مضبوط ہوگا نا، عشق جتنا بڑھتا جائے گا۔ مجدد الفی ثانی کی بات کر رہا ہوں، کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا۔ لوگ کہتے ہیں مولوی لڑانے کے کام کرتے ہیں، میں نے کہا ہم لڑانے کی بات کرتے ہی نہیں ہیں، ہم بات ہی وہی کرتے ہیں جو حق ہوتی ہے۔ بات تم کو لگ جائے تو اس سے ہمارا کوئی ساتھ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہ بات چلتی ہے ایسی کی بات، بولے تم کہتے ہو کہ ہم کو الگ کر دیا، ہم کو الگ کر دیا۔ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں نا کہ آج اتحاد کی بات ہونی چاہیے، اتحاد کی بات ہونی چاہیے، سمجھے؟ یہ اپنے آپ کو جو ہے الگ کرتے ہیں، سنی اپنے آپ کو سب سے الگ کرتے ہیں۔ میں نے کہا سنی نے کسی کو الگ کیا ہی نہیں، میری بات دھیان سے سننا، سنی نے کسی کو الگ نہیں کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، باپ کا گھر ہے، باپ کا گھر، اور باپ کے 4 بیٹے ہیں، باپ کا گھر ہے اور باپ کے 4 بیٹے ہیں، اور سب ایک ایک کر کے گھر چھوڑ کے چلے گئے اور خود کے گھر پہ رہنے لگے، 4 گھر بنانے لگے، 4 گھر بنا لیے اور ماں باپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں۔ اب پھر بیٹا آ کر یہ کہے گا کہ یار ہمارے باپ نے ہمیں چھوڑ دیا، ہمارے باپ کو ہمارے ساتھ میں ہونا چاہیے تھا، تو آپ کہو گے کہ گھر تو نے چھوڑا تھا کہ اس نے چھوڑا؟ گھر تو نے، وہ تو اپنے، آج بھی اپنے ہی گھر میں، تجھے چاہیے کہ گھر واپسی کرے، سمجھے؟ سنیوں نے کسی کو چھوڑا نہیں، جو نکل گئی اس کی ذمہ داری زندہ باد، فیضان غوث اعظم زندہ باد، نسین غوث اعظم زندہ باد، شہنشاہ خطابات زندہ باد، حضور جیلانی میاں زندہ باد، شہنشاہ کوکا زندہ باد، فاتح خاندان زندہ باد، فاتح خاندان زندہ باد، حضور مخدوم ملت زندہ باد۔ سمجھ گئے آپ؟ تو اسی طرح سے 1400 سال حضرت 1400 سال پہلے کون سا دین تھا؟ دین اسلام آج بھی ہے،
ایک ہی مذہب اہل سنت و جماعت. حضور نے فرمایا جس پر میں اور میرے اصحاب اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے جہنمی سوائے ایک. مفہوم حدیث بتا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ ایک جنت میں جائے گا. تو حضور کے دور میں کون سی جماعت تھی؟ صرف اہل سنت و جماعت. سمجھے؟ جس کو اس دور میں پہچان کے لیے ہم مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. ایک جماعت اہل سنت و جماعت. اب حضور نے اس چشم عالم سے پردہ فرمایا. عثمان غنی ذو النورین کا جو دور خلافت آیا، حضور نے فرمایا تھا کہ یہ انگوٹھی میری جب تک رہے گی، ہے نا، اور یہ جب چلی جائے گی، حضرت عثمان غنی کو ایک انگوٹھی عطا فرمائی، تو فتنوں کا ظہور ہوگا. 6 سال 12 سال کی دور خلافت ہے حضرت عثمان غنی ذو النورین کی. 6 سال دور خلافت خیر و عافیت سے گزرے، اور اس کے بعد میں آپ ایک کنویں کے کنارے جو ہے وہ اپنی انگوٹھی کو اس طرح سے نکالتے اور پھر پہنتے. کچھ سوچ رہے تھے کنویں کے اوپر، کنویں میں پیر لٹکائے ہوئے، وہ انگوٹھی گر گئی کنویں. پھر آپ نے اس کا پانی نکال کر پورا ڈھونڈوایا گیا، مگر وہ انگوٹھی نہیں ملی، اور اس کے بعد میں فتنوں کا ظہور ہوا، ہے نا. بڑی طویل حدیثیں ہیں اور اس کے ساتھ میں بہت سی احادیث اس کے ساتھ میں ہیں. بہرکیف تو پھر ایک ہی دین اور اہل سنت و جماعت سب سنی صحیح العقیدہ. ایک نے آیا اور ایک گروہ نے صحابہ کی توہین کرنا شروع کی. وہ نکلے، ایک تھا، ایک جو ہے وہ نکلا اس میں سے جس نے صحابہ کو گالیاں دی. صحابہ کو گالیاں دی. اس ایک میں سے جو نکلا اس کو خارجی کہا گیا، رافضی کہا گیا. اور جس نے اس کو خارجی کہا گیا، اور دوسرا ایک نکلا جو اہل بیت کو گالیاں دیتا تھا، اس کو خارجی کہا گیا. تو ایک اہل سنت، اور اس میں سے لوگ نکلتے گئے. کوئی اہل بیت کو گالیاں دیتا تھا، کوئی صحابہ کو گالیاں دیتا تھا. پھر آگے بڑھتا گیا، کبھی بلوائی جبریہ کا دور آیا، کبھی قدریہ کا دور آیا. تو اس طرح سے الگ الگ جو ہے وہ فرقے بنتے گئے. حضور نے فرمایا سواد اعظم کی پیروی کرو، بڑی جماعت. تو بڑی جماعت کون سی تھی؟ یہی ایک جماعت. اب ان میں سے کوئی نکلا تو ہر دور میں اس طرح سے پھر 14ویں صدی کے قریب کوئی نیچری ہو گیا جس نے کہا کہ جو نیچر میں ہوتا ہے اسی کو قبول کرو. سمجھے؟ نیچر میں ہوتا ہے اسی کا قبول کرو، یعنی جو دکھتا ہے اسی کو قبول کرو. اس نے جنات کا انکار کیا، فرشتوں کا انکار کیا، جنت اور جہنم کا انکار کیا، نیچری بن گیا، ہے نا. مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں اس نے قائم کی تو وہ نکلا. اسی طرح سے ابن عبد الوہاب نجدی، جس نے حضور کے علم غیب کا انکار کیا، حضور کے اختیارات کا انکار کیا. اور ان کا باپ ابن تیمیہ، جس نے یہ کہا کہ حضور کے روضے کو سب سے پہلے اگر سب سے بڑا بت خانہ یا صنم خانہ کسی نے کہا ہے تو انہی کے ابا نے کہا. تو نکلے سب ایک سے، اور ایک کو چھوڑ کر گئے. تو بتاؤ ہم تو کل بھی وہیں تھے نا، ہم تو کل بھی وہیں تھے، اسی گھر میں تھے جس گھر میں اصحاب نے ہمیں رکھا تھا، آج بھی وہیں ہے. تو نکلا کون؟ ہم یا آپ؟ تو ہمیں اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، اتحاد تمہیں کرنا ہوگا. اور اس اعتبار سے کہ حضور کی بارگاہ میں پھر آ کر عرض کرنی ہوگی میں مجرم ہوں آقا، کہ رستے میں ہے جا بجا تھا. پھر توبہ کر کے اسی دین پر آنا ہے. سمجھے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ اتحاد ممکن ہے، لوگ کہتے ہیں اتحاد ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں اتحاد کا خیر مقدم ہے. ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، اتحاد ہونا چاہیے.
مگر اتحاد اسی شرط پر ممکن ہوگا کہ جو گندے عقائد ہیں آپ کے ان تمام سے توبہ کر کے پھر اہل سنت کے عقائد کو اپنانا ہوگا۔ اس کے بعد میں آؤ ہم اپنے گلے سے لگائیں گے، اہل سنت کے عقیدے کو اپنانا ہوگا۔ اس سے پہلے اگر کوئی کہہ دے تو ہم مرتے مر جائیں گے مگر کبھی اپنا نہیں پائیں گے، کیونکہ ہمارا دین اتحاد وہی ممکن ہے جس کی اجازت ہمیں شریعت دیتی ہے، جس کی اجازت اللہ اس کے رسول نے ہمیں دی ہی نہیں، وہ ہم کام کر کے سکتے۔ بہرکیف سنی صحیح العقیدہ بن کر رہو، مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے بن کر رہو، اپنے سرکاروں کے سچے غلام بن کر رہو، کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کر لحد میں عشق رکے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کر چلے۔ تو اپنی آخرت کو اگر تابناک بنانا چاہتے ہو تو اپنے سرکاروں کے ایک سچے غلام بن جاؤ، سنیت پر قائم رہو اور سنیت کے ساتھ اس دنیا سے جاؤ۔ دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات میری زبان سے نکلے ہوں یا کوئی ایسی بات جو میں نے خلاف شرع کی ہو تو میں ان تمام غیر شرعی باتوں سے ان علماء کی موجودگی میں آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ و رجوع کرتا ہوں، اور میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے حامی بھری ہوں تو آپ بھی توبہ و رجوع کریں۔ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔